بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ لیجئے۔ عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریف ہر قسم کی حمد اور توصیف پروردگار عالم کے لیے، معبود حقیقی کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے کہ جس نے عدم کے پردوں کو چاک کر کے وجود بخشا، وجود کو حرکت بخشی، حرکت کو شعور بخشا، شعور کو علم عطا کیا، اور علم کہیں گھاٹے کا سودا نہ بن جائے تو اسے علم بالوحی سے متصل فرما دیا۔ اور درود و سلام لا تعداد، لا محدود، انگنت، انتھک، لگاتار، بے ہم، مسلسل رحمتیں نازل ہوں ان مقرب ترین ہستیوں پر کہ فضیلتیں جن کا طواف کرتی ہیں اور شجاعت جس کے دروازے پر سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت، آج کی اس مخصوص مجلس کا جو موضوع ہے وہ ہے علی اور اسلام۔ اس لیے کیونکہ علی کو چھوڑ کے انسان دہشت گرد تو بن سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا۔ علی کو چھوڑ کر انسان دہشت گرد تو بن سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا۔ جس نے علی کو پا لیا وہ سلمان بنا، جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ مروان بنا۔ رسول اللہ اور مولائے کائنات کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو اسلام سے پہچانی نہ جاتی ہو، مگر یہ دو ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جو اسلام سے نہیں پہچانی جاتی، اسلام ان سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے جب تک علی کا ذکر نہ ہو اسلام سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ در علی وہ در ہے کہ کوئی بھی کمال ہو، کوئی بھی خوبی ہو، کوئی بھی صفت ہو، کوئی بھی ٹیلنٹ ہو، جب تک در علی سے وابستہ نہیں ہوتا بام عروج اور بام کمال پر فائز نہیں ہوتا۔ لیکن جب خوبی، جب کمال، جب ٹیلنٹ، جب صفت، جب وصف در علی سے وابستہ ہوتا ہے تو بام عروج اور بام کمال پر فائز ہو جاتا ہے۔ خطابت جب تک علی کے در سے دور رہتی ہے خطابت میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب خطیب کی خطابت در علی سے وابستہ ہوتی ہے تو خطابت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خطیب اگر خاموش بھی رہتا ہے تو مستقل کلام کیا کرتا ہے۔
شاعری جب تک در علی سے دور رہتی ہے اس میں آبرد ہی آبرد پائی جاتی ہے، آمد نہیں پائی جاتی. لیکن جب خوبی، جب کمال، جب صفت، جب شاعری در علی سے وابستہ ہو جاتی ہے تو اس میں آمد ہی آمد پائی جاتی ہے، آبرد نہیں پائی جاتی. نوجوانوں کو اور بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ آبرد اور آمد میں فرق یہ ہے کہ جس کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑے اس جذبے کو آبرد کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. کوئی مجھ سے کہے کہ پانی کے گلاس کی تعریف کیجئے، اب الفاظ ڈھونڈنے پڑیں گے کہ بھئی کیا تعریف کروں پانی کے گلاس کی، کہ پانی کا گلاس ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اس سے پیاس بجھتی ہے. تو جس کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑے اسے آبرد کہتے ہیں، اور جسے خود الفاظ ڈھونڈتے پھرے ہمیں قبول کر لو تو عزت مل جائے اسے آمد کہتے ہیں. شاعر محبوب کی مدح تو کرتا ہے، محبوب کی تعریف تو کرتا ہے، لیکن جب محبوب کی صفت کا بام چھوٹا ہو اور شاعر کا ذوق پرواز بلند ہو تو وہ اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے. اب جو شاعر پلٹ کے دیکھتا ہے کہ محبوب کی صفت پیچھے رہ گئی، شاعر کا ذوق آگے بڑھ گیا، تو اڑنے والا ذوق شاعری پلٹتا ہے محبوب کی صفت کا ساتھ دینے کے لیے. اس میں آبرد آ جاتی ہے، آمد ختم ہو جاتی ہے، غلو شروع ہو جاتا ہے. غلو کیا ہے؟ محبوب کی زلفیں چھوٹی چھوٹی، شاعر کا ذوق گھنگور گھٹاؤں سے بھی زیادہ، تو وہ کوتاہی زلف کو اپنا ذوق طولانی عطا کرتا ہے. اور شاعر کہتا ہے طول شب فرقت سے بھی 2 ہاتھ بڑی ہیں. وہ زلف جو ان کی رخ انور پہ پڑی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، شاعر کو کہاں بھائیں تو ڈھونڈ کے تشبیہ چشم آہو کی دے دی. تو یہ ذوق کے خزانوں کی تباہی شاعر کے کمال کو مختصر بنا دیتی ہے. شاعر کا کمال جب پھول پھلتا ہے جب محبوب کی صفت کا آنگن وسیع ہو اور ذوق شاعری رقص کے لیے جگہ پاتی ہو. وہ اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے، اڑتا جاتا ہے، عرش فضائل نظر نہیں آتا، وقت کا فطرس انگڑائی لے کے اور اڑتا ہے. شاعر 2 جذبوں کے تحت آگے بڑھتا ہے، یا تو غم یا مسرت، یا تو غم یا خوشی. اب اگر شاعر کو ایک ایسا در مل جائے جہاں نہ غموں کی حد ہو نہ مسرتوں کی حد، تو جب غموں میں آگے بڑھے تو انیس بن گئے، جب مسرتوں میں آگے بڑھے تو جوش بن گئے. یہ جوش سازی، یہ انیس سازی، یہ اقبال سازی اسی در علی پر ہوتی ہے. اگر انیس کو یہ در نہ ملتا تو انیس انیس نہ ہوتے، 19 ہوتے. جب تک اقبال کو یہ در نہ ملا تھا، اقبال کی شاعری خنجر ہلال کا ہے، قوم و نشا ہمارا دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب تک علامہ اقبال در علی سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اقبال کی نظروں میں اسلام کا مفہوم اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، چمکتی ہوئی تلواریں، سجے ہوئے سر، برستا ہوا لہو، گرد و غبار، آہو بکا، حرب و ضرب کی آوازیں. اس کے علاوہ اقبال کی نظروں میں اسلام کا مفہوم کچھ اور نہ تھا. لیکن جب اقبال کو اقبال سے یہ در ملا، اقبال سے یہ در ملا. اچھا بتا دوں نوجوانوں کو کہ یہ در کیسے ملا. ایران سے آئے ہوئے آیت اللہ حائری رحمت اللہ علیہ ہندوستان والے پنجاب کے اندر آ کر زندگی گزارنے لگے. آپ فارسی میں تقریر فرماتے تھے اور آپ کے شاگرد خاص علامہ سید سبتین سرسوی علی اللہ مقامہ اس کا اردو میں ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے اس تقریر کو بیان کر دیتے تھے. تو آیت اللہ حائری کی ملاقات علامہ اقبال سے ہوئی. یہ وہ آیت اللہ حائری وہ عالم ربانی تھے، توجہ، جنہوں نے 150 برس پہلے معراج مصطفیٰ کو سائنس سے ثابت کیا تھا. سائنس سے آج آئنسٹائن کے دور میں
اور ترقی یافتہ معاشرے کے اندر جب آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مادہ نور کی رفتار سے زیادہ تیز ہو جائے تو زمان و مکان کے شرائط کو درہم برہم کر سکتا ہے، پھر کنڈی ہلتی رہتی ہے اور بستر گرم رہتا ہے۔ آئنسٹائن کے دور میں آپ بتا سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مادہ نور کی رفتار سے زیادہ تیز ہو جائے تو زمان و مکان اور مادیت کے شرائط کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ لیکن جس وقت نہ آئنسٹائن تھا نہ اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، اس سے پہلے 150 سال پہلے آیت اللہ حائری نے معراج نبوت کو، اب مجھے ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ یاد آ رہا ہے جب معراج کا ذکر آ گیا، کسی نے ان سے پوچھا کہ معراج کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی اور میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ محمد اور علی کے راج کا نام معراج ہے، میم اور عین کے راج کو میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ تو 150 برس پہلے انہوں نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین بیداری والی اور ایسی صلوات کہ آپ کی خراج عقیدت نجف کی دہلیز کو چھو کے آنا چاہیے، صلوات پڑھ دینا۔ 150 برس پہلے معراج رسول کو سائنس سے ثابت کرنے والے آیت اللہ حائری، کتنے عظیم مفکر، کتنے عظیم دانشور، عالم دین، عالم ربانی، روحانی شخصیت کے حامل، عارف باللہ، آیت اللہ حائری کی ملاقات علامہ اقبال سے ہو گئی، اور علامہ اقبال اور آیت اللہ حائری کی یہ پہلی ملاقات تھی کہ آیت اللہ حائری کے دلائل نے اقبال کی روح کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ ابھی تک علامہ اقبال در علی سے وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ اقبال کی نظروں میں اسلام کا مفہوم یہی تھا کہ ہر وہ ضرب کی آوازیں، دوڑتے ہوئے گھوڑے، چمکتی ہوئی تلواریں، سجے ہوئے سر، برستا ہوا لہو، گرد و غبار، آہ و بکا، اس کے علاوہ اقبال کی نظروں میں اسلام کا مفہوم کچھ اور نہ تھا۔ لیکن جب اقبال کی گفتگو ہوئی آیت اللہ حائری سے، علی والوں کی تو شان ہی یہ ہے کہ دلیل بعد میں دیتے ہیں، چہرے کی نورانیت قلبوں کو منقلب کر دیا کرتی ہے۔ علامہ اقبال اپنی کہانی اپنی زبانی بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جب علامہ آیت اللہ حائری سے میری گفتگو شروع ہوئی تو آیت اللہ حائری نے دلائل کی دیواروں کو میرے ارد گرد بلند کیا اس انداز سے کہ وہ ناقابل عبور تھیں۔ اس انداز سے دلائل کی دیواروں کو آیت اللہ حائری نے بلند کیا کہ وہ ناقابل عبور تھیں۔ علامہ اقبال نہ رائٹ جا سکتے تھے، نہ لیفٹ جا سکتے تھے، نہ یو ٹرن لے کے پیچھے جا سکتے تھے، بس صراط مستقیم پر انہیں چلتے جانا تھا۔ آیت اللہ حائری مجھے دلائل کی دیواروں کے درمیان لے کر چلے، پھنسا دیا۔ علامہ اقبال کو دلائل کی دیواروں کے درمیان پھنسا دیا آیت اللہ حائری نے، اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ حائری مجھے دلائل کی دیواروں کے درمیان لے کے چلے، اس انداز سے انہوں نے دلائل کی دیواروں کو بلند کیا تھا کہ وہ ناقابل عبور تھی، نہ رائٹ ٹرن، نہ لیفٹ ٹرن، نہ یو ٹرن، صراط مستقیم پر چلتے جانا تھا۔ مجھے دلائل کی دیواروں کے درمیان آیت اللہ حائری لے کر چلے، نتیجہ دینے لگا ہوں، اور جس در پہ لا کے آیت اللہ حائری نے مجھے چھوڑا وہ در اہل بیت تھا۔ آیت اللہ حائری
مجھے دلائل کی دیواروں کے درمیان لے کر چلے، اور جس در پہ لا کے آیت اللہ حائری نے مجھے چھوڑا وہ در علی تھا، وہ در اہل بیت تھا۔ اب جب وابستہ ہوا ہے علامہ اقبال، تو علامہ اقبال کی روح کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ اب علامہ اقبال کی نظروں میں اسلام کا مفہوم تبدیل ہونے لگا۔ اب علامہ اقبال کی شاعری بدل گئی۔ اب اقبال کہتے ہیں جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، اب آمد آنے لگی، آبرد ختم ہو گئی، غلو ختم ہو گیا، آبرد ختم ہو گئی، آمد شروع ہو گئی۔ جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے۔ تو در اہل بیت وہ ہے کہ شاعری جب در اہل بیت سے وابستہ ہوتی، آبرد ہی آبرد، آمد ہی آمد، آبرد ختم، غلو ختم، آمد ہی آمد۔ یہی سبب ہے کہ تاریخ عرب میں سب سے عظیم شاعر اور خطیب، جب اس کی نظر چہرے مصطفیٰ پر پڑھی تو ایک مرتبہ آمد شروع ہوئی۔ ابو طالب کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی۔ اب دیکھیے آمد کیا ہے، در اہل بیت اور در آل رسول کا کمال کیا ہے۔ حضرت ابو طالب ولی خدا، بعض روایتوں کے مطابق حجت خدا، نبی کو پالنے والے، علی کو پالنے والے، حضرت ابو طالب عرب کے وہ سب سے بڑے اور پہلے شاعر جنہوں نے مسلمانوں کو نعت گوئی کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اس سے پہلے عرب شاعری کرتے تھے لیکن مفہوم کچھ اور نہ تھا، جنگ و جدال یا پھر عشق اور معاشقہ۔ اس کے علاوہ اقبال کی شاعری کا عنوان اور مرکز و محور کچھ اور نہ تھا۔ حضرت عمران وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عرب کی گندی شاعری کو رسول اللہ کی فضیلتوں میں اور مدح میں ڈھال دیا۔ وہ مارکت الارا کلام حضرت ابو طالب کا پڑھ کے دیکھیے گا، اب تو اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ قصیدہ لامیہ لطف اندوز ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے علی کے باپ کا کلام ہے تو کیسا ہوگا، علی کے باپ کا کلام ہے تو کیسا ہوگا۔ جب علامہ شبلی نعمانی نے یہ کلام پڑھا قصیدہ لامیہ تو کہتے ہیں یہ ابو طالب کا معلوم نہیں ہوتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، جو اصطلاحیں ہیں، وہ قرآن مجید کی اصطلاحیں ہیں، اور اس وقت تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ قرآن سے پہلے قرآن کے جملے، قرآن سے پہلے قرآن کی آیتیں، یہ قرآن سے پہلے قرآن کی اصطلاحیں وارد کہاں سے ہوئی؟ اب جو ہم نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ سرکار یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ کس کے لہجے میں نازل ہوا ہے، تو سرکار دو عالم صحیح بخاری میں فرمانے لگے، اور وہ مسلمان اس کا ایمان صحیح نہیں ہے جب تک صحیح بخاری پر اس کا ایمان نہ ہو۔ صحیح بخاری میں نبی فرمانے لگے کہ قرآن نازل ہوا ہے قریش کے سرداروں کی زبان میں۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ نبی نے فرمایا کہ قرآن نازل ہوا ہے قریش کے سرداروں کی زبان میں، اور قریش میں بنی ہاشم سے بڑا کوئی فصیح نہیں، اور بنی ہاشم میں ابو طالب سے بڑا کوئی بلیغ نہیں۔ قرآن نازل ہوا ہے قریش کے، صحیح بخاری کی روایت، سرداروں کی زبان میں۔ اب علامہ شبلی نعمانی نے کہا کہ یہ ابو طالب کا معلوم نہیں ہوتا، قرآن سے پہلے قرآن کے جملے، قرآن سے پہلے قرآن کی آیت ہے۔
قرآن سے پہلے قرآن کی اصطلاح ہے. یہ وارد کہاں سے ہو؟ قصیدہ اعلامیہ جس کی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن سے پہلے قرآن کی اصطلاح ہے. 10 برس کی عمر ہے، سن ہے نبی کا. مکہ کی سرزمین، قحط پڑا. کفار قریش نے ابو طالب کا محاصرہ کیا. اے سقی ابن سقی، اے کریم ابن کریم، آپ کے ہاتھوں میں لکیریں نہیں ہیں، سخاوت کے بہتے ہوئے دریا ہیں. فصلیں مفقود ہو چکی ہیں، جانور مر چکے ہیں، نہ آب ہے، نہ گل ہے، نہ پانی ہے. دعا کریں اپنے رب سے کہ ابر کرم الہی برسنے لگے. حضرت ابو طالب چاہتے تو اسی وقت دعا کرتے اور بارش ہونے لگتی، لیکن حضرت عمران کو توسل کو شرعی جواز عطا کرنا تھا. توسل کو شرعی جواز عطا کرنا تھا. تو ننھے سے مصطفیٰ کی کلائی پکڑی، لے کے چلے، مکہ سے باہر آئے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا. نہ جانے جلی اور ولی میں کیا گفتگو ہونے لگی. ابھی لبوں میں ابو طالب کے جنبش باقی تھی کہ ابر کرم الہی سمٹ سمٹ کر آنے لگے. بارش ہونے لگی، جل تھل بھر گیا. حضرت عمران کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی. سنانے لگا ہوں آپ کو قصیدہ اعلامیہ کے وہ مصرے. ایک مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کے نور کو دیکھا اور حضرت عمران نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَالَاتُ مِنْ آلِ هاشم فَإِنَّهُمْ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَازٍ. وَأَبْيَضُ، کتنا خوبصورت ہے تیرا یہ چہرہ، کتنا سرخ و سفید، کتنا خوبصورت ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ. کتنا حسین ہے مصطفیٰ تیرا یہ چہرہ جس کے ذریعے ابر کرم الہی کو طلب کیا جاتا ہے. یا ابیض یستسقى الغمام بوجہ شمام الیتام العصمۃ الارامل. اور تیری بارگاہ وہ ہے جہاں یتیموں کو اور بیواؤں کو قرار حاصل ہوتا ہے. وابیض یستسقى الغمام بوجہ شمام الیتام عصمۃ الارامل یلوذ به الحالات من آل ہاشم فإنہم فی نعمت وفواضل. اور جب بنی ہاشم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں کہوں یا سرکار، اے عمران، اے ابو طالب، اے سید البطھا، اے سردار قریش، ابھی تو نبی کا سن 10 برس ہے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے، جب یہ مدینے چلے جائیں گے تو یہ وقت آئے گا کہ یتیموں کو اور بیواؤں کو ان کی بارگاہ میں قرار حاصل ہوگا. اور جب آل ہاشم پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کی بارگاہ میں آئیں گے اور ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. لیکن ابھی تو ان کا سن 10 برس ہے. تو پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ عمران اس مبلغ اعظم کا نام ہے کہ جو مکہ میں رہ کے مدینے کی غیب کی خبریں سنایا کرتا ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْحَالَاتُ مِنْ آلِ ہاشم فَإِنَّهُمْ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَازٍ. لیکن وقت وہ بھی آیا کہ جب حضرت عمران اس دنیا میں زندہ نہ رہے، رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور جیسے کل مکہ میں قحط پڑا تھا آج مدینے میں قحط پڑا، اور جیسے کل مکہ والوں نے، کفار قریش نے حضرت عمران کا محاصرہ کیا تھا، آج رسول اللہ کا محاصرہ کر کے کہا اے کریم ابن کریم، اے سخی ابن سخی، آپ کے ہاتھوں میں لکیریں نہیں ہیں، سخاوت کے بہتے ہوئے دریا ہیں، فصلیں مفقود ہو چکی ہیں، جانور مر چکے ہیں، نہ آب ہے، نہ پانی ہے، نہ بارش ہے، نہ برسات ہے، نہ ابر کرم ہے. اپنے اللہ سے دعا کریں کہ ابر کرم الہی برسنے لگے. رسول اللہ چاہتے تو اسی وقت دعا کرتے اور بارش ہونے لگتی، لیکن نہیں. اب ابو طالب کی چھوڑی ہوئی سنت شریعت کا جز بن چکی تھی. ابو طالب کی چھوڑی ہوئی سنت شریعت کا. یہ نماز استسقاء کیا ہے؟ کسی عالم دین سے پوچھیں، کسی مولوی سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں، اپنی پسند کے مولوی سے پوچھ لیجئے، جواب یہی دے گا
کہ نماز استسقاء یہ ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو، قحط پڑ جائے یا بارش نہ ہو، سوکھا پڑ جائے، تو آپ شہر سے باہر نکلیں، صحرا میں آ جائیں، ویرانے میں آ جائیں، بستی چھوڑ دیں۔ یہ سنت ہے نا حضرت عمران کی۔ مکہ کو چھوڑ دیا، مکہ کے باہر آ گئے اور 2 رکعت نماز استسقاء بجا لائیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہو جائیں تو انشاءاللہ ابر کرم الہی برسنے لگے گا۔ یہی تو طریقہ تھا حضرت عمران کا۔ اور ایک عمل نہیں ہے عمران کا کہ جو شریعت نے لیا، بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو دور جاہلیت میں حضرت عمران نے بنائے اور وہ شریعت کا جز بن گئے۔ ابو طالب کے جملے ہوں، اصطلاحیں ہوں، قرآن نے ان اصطلاحوں کو قبول فرما لیا اور اپنی صورتوں میں جگہ دے دی۔ اور شریعت نے جب دیکھا کہ عمران کے چھوڑے ہوئی سنتیں ہیں تو من و ان پروردگار عالم نے ان سنتوں کو، ان اصولوں کو شریعت میں شامل کیا ہے۔ اصول قسامت یہ کیا ہے کہ جب قاتل نہ پکڑا جائے، نہ مل رہا ہو، تو 50 لوگ قسمیں کھائیں گے اور جس کے حق میں وہ گواہ، جس کے خلاف وہ گواہی دے دیں گے، ان کی گواہی ثابت ہو جائے گی، جرم ثابت ہو جائے گا۔ یہ اصول قسامت حضرت عمران کا تشکیل دیا ہوا تھا جو شریعت نے من و عن شامل کر لیا۔ میں حضرت عمران پر گفتگو کرنے کے لیے تقریر نہیں کر رہا، لیکن حضرت عمران وہ ہستی ہیں کہ جتنی بھی شخصیت تاریخ اسلام میں گزری وہ محتاج تھیں اسلام کی۔ جب تک انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، نہ ان کو کوئی جاننے والا تھا، نہ پہچاننے والا تھا، نہ ماننے والا تھا۔ ایمان سے بتائیے اگر خلافت نہ ملتی کچھ لوگوں کو، کون تھا جو ان کو جانتا، کون تھا جو ان کو مانتا، کون تھا جو ان کا نام لیتا؟ یعنی کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی عزت میں منصب کے محتاج ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں منصب اپنی توقیر و عزت میں ان کا محتاج ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، کچھ منصب کے محتاج اور کچھ لوگوں کے منصب محتاج کہ جب تک وہ قبول نہ کر لیں۔ تو اگر اسلام نہ آتا، کلمہ نہ پڑھتے، خلافت نہ ملتی، حکومت نہ ملتی، تو ان کو کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ لیکن اسلام کے آنے سے پہلے جو ہستی عرب کے معاشرے میں عزت دار تھی وہ یا تو خدیجۃ الکبریٰ تھیں یا حضرت عمران ابو طالب تھے۔ یہی سبب ہے کہ چھوڑی ہوئی سنت شریعت کا جز بن کر چکی۔ آپ دیکھیں میری مائیں بہنیں یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، کثیر تعداد میں آئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا خاتون کو۔ عورت کو عزت دینے والا ہے اسلام، بیٹیوں کو عزت پہنچانے والا ہے اسلام، کہ غربت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ان کو قتل نہ کرنا۔ بچایا اسلام نے، بچایا رسول اسلام نے بچایا۔ لیکن رسول اسلام سے بھی پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تمام تاریخ کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مکہ میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو 3 ہستیاں تھیں، حضرت ابو طالب، جناب خدیجہ، حضرت ورقہ ابن نوفل۔ یہ تینوں ہستیاں جاتے تھے، دروازے پر دستک دیتے تھے، کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے، ذلت کی بنا پر اور غربت کی بنا پر اس بچی کو قتل نہ کرنا، اگر نہیں پال سکتے تو ہمیں دے دو، ہم بیٹیاں پالیں گے، ہم اس کو بچائیں گے۔ یہ تو آج دنیا نے نعرہ دیا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن 1400 برس پہلے جس ہستی نے بیٹی کو بچایا تھا اور بیٹی کو پڑھایا تھا اسے عمران کہتے ہیں، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔
یہ تو آج نعرہ دیا ہے، لیکن اسلام سے بھی پہلے جن ہستیوں نے بیٹیوں کو بچایا اور بیٹیوں کو پڑھایا، بچایا ابو طالب نے، پڑھایا خدیجہ الکبریٰ نے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ اسلام سے بھی پہلے حضرت عمران کا نعرہ، جناب خدیجہ الکبریٰ کا کارنامہ کہ بیٹیوں کو ایسے، بچیوں کو ایسے پالا کہ دنیا یہ سمجھی کہ بیٹیاں ہیں۔ سینکڑوں بیٹیاں پال کے جوان کر دی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اور حضرت عمران نے۔ تو وہ پہلے نعت گو شاعر کہ جنہوں نے عرب کی شاعری کو جنگ و جدال سے نکال کر انسان کی وصف اور تعریف میں ڈھال دیا، اسے حضرت عمران کہتے ہیں۔ اور آپ کی چھوڑی ہوئی سنت شریعت کا جز بن چکی، جس میں سے خود نماز استسقاء ہے۔ اور یہ لفظ لیا شریعت نے، نماز استسقاء، یہ لفظ استسقاء آیا کہاں سے؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ، یہ جملہ عمران، حضرت عمران کا ابو طالب کی شاعری میں استعمال ہوا، جسے شریعت نے بھی استعمال کیا۔ نماز استسقاء، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى، نماز استسقاء اسی سے بنا ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ شِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَرَامِلِ یلوذ بہ الحالات من آل ہاشم فإنہم فی نعمت و فواضل۔ مدینے والوں نے رسول اللہ سے گزارش کی کہ دعا کریں ابر کرم الہی برسنے لگے۔ اب ابو طالب کی چھوڑی ہوئی سنت شریعت کا جز یعنی نماز استسقاء بن چکی تھی۔ رسول اسلام نے مدینے کی سرحدوں کو چھوڑ کر صحراؤں میں ایک مرتبہ رسول اسلام آئے اور 2 رکعت نماز استسقاء نبی نے پڑھی، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو اٹھایا۔ ابھی رسول اسلام کے لبوں میں جنبش باقی تھی کہ ابر کرم الہی سمٹ سمٹ کر آنے لگے، بارش ہونے لگی۔ تاریخ طبری کے یہ جملے ہیں کہ نبی ایسے مسکرائے کہ آپ کے تمام دندان مبارک ظاہر ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا علی، چچا ابو طالب کے وہ اشعار تو سناؤ، وہ مصرے تو سناؤ۔ حضرت علی نے جناب ابو طالب کے قصیدہ لامیہ کے یہ مصرے سنائے، جس کے لیے ابو طالب کے بیٹے نے کہا تھا اپنے بچوں کو قصیدہ لامیہ کی میرے والد ابو طالب کے قصیدے کی تعلیم دو، کیونکہ اس میں درس توحید پنہا ہے۔ تو کہا رسول اسلام نے علی، چچا ابو طالب کے وہ مصرے تو سناؤ، تو پتہ چلا جس کا کلام کائنات سنے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کا کلام خود رسول سنے اسے سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آمد آ گئی، آبرد ختم ہو گئی، در علی سے وابستہ ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ کمال اور خوبی در علی سے وابستہ ہو کر بام عروج پر پہنچتی ہے، بام کمال پر پہنچتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کا عرفان حاصل کرنا۔ دین کی بنیاد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کی جائے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ مولا علی نے فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا پروردگار کی معرفت ہے۔ لیکن پروردگار عالم کی معرفت کیسے ہو، اس کے وجود کی تصدیق کیسے ہو، پتہ کیسے چلے؟ وہ ہے اس لیے کیونکہ ہمارے حواس خمسہ جب تک تائید نہ کریں کسی وجود کا ادراک ناممکن ہے۔ کوئی شے ہے، یہ پتہ کیسے چلے؟ آنکھ اسے دیکھ لے کہ صاحب ہاں ہے، دیکھ لیا، اچھا دکھائی نہیں دے رہا، کان اسے سن لیں کہ ہاں صاحب مجلس والے دکھائی تو نہیں دے رہے، خطیب دکھائی تو نہیں دے رہا، مومنین دکھائی تو نہیں دے رہے، آواز آ رہی ہے مجلس کی، تو اس کا مطلب مجلس ہو رہی ہوگی۔ آنکھیں دیکھ لیں
کان سن لے، اچھا نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، اب کیسے پتا چلے؟ چھو لو، تصدیق ہو گئی، مائک ہے، چھو لیا ہم، دکھائی نہیں دے رہا مائک، سنائی نہیں دے رہا، لیکن جب لمس محسوس ہوا تو وجود کی تصدیق ہو گئی کہ ہے۔ اچھا کوئی شے دکھائی نہ دے، سنائی نہ دے، چھوا نہ جا سکے تو کیا کریں؟ چکھ لیں۔ کھیر چکھی، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں کھیر ہے۔ کریلا چکھا، پتہ چلا ہاں کوئی چیز کڑوی کوئی چیز ہے، وجود کی تصدیق ہو گئی۔ دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، چھونے سے، سونگھنے سے۔ چکھ نہیں سکتے، دور ہے کوئی چیز، جب بھاپیں بلند ہوئیں مرغن غذاؤں کی تو خوشبو آئی تو کہا صاحب دیگ چڑھی ہوئی ہے، مرغہ تیار ہو رہا ہے، سالن تیار ہو رہا ہے۔ تو کسی وجود کی تصدیق 5 چیزوں سے ہو سکتی ہے، چھٹی کوئی چیز نہیں۔ آنکھ اسے دیکھ لے، کان اسے سن لے، ناک اسے سونگھ لے، زبان اسے چکھ لے، ہاتھ اسے چھو لے۔ اللہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنگھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے۔ تصدیق کیسے ہو اللہ کی؟ پتہ کیسے چلے؟ پروردگار تو ہی بتا۔ تیرے ولی نے تو کہہ دیا اول الدین معرفتو، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ پروردگار پتہ کیسے چلے تو ہے؟ کیا کروں؟ نہ تو دیکھا جا سکتا ہے، نہ تو سونگھا جا سکتا ہے، نہ تو سنا جا سکتا ہے، نہ تو چکھا جا سکتا ہے، نہ تو چھوا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام مجید، فرقان حمید، قرآن مجید میں حق اور باطل کے معیار میں، سچ اور جھوٹ کے میزان میں اعلان کیا، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو آسمان کی بے قرار وسعتوں میں اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک پہ ان پہ پوری طرح سے آشکار اور واضح ہو جائے کہ وہ واقعی برحق ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آیات لأولی الالباب۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات و دن کی پھیر و بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ افلم ینظرون الی السماء فوقہم کیف بنینہا وزینہا وما لہا من فروج۔ اے انسان کن غفلتوں میں تو پڑا ہوا ہے، ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھ کتنا خوبصورت آسمان ہم نے تیرے سروں کے اوپر سجایا ہے، جس میں کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، کوئی نٹ بولٹ نہیں ہے، کوئی ویلڈنگ نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے۔ کتنا حسین اور خوبصورت آسمان ہم نے تیرے سروں کے اوپر سجایا ہے۔ کائنات کی موجودگی، اس کے اندر حیرت انگیز تنظیم و ترتیب، نظم و نسق، عقل و شعور، حکمت و دانائی، ہر چیز میزان عدل میں تلی ہوئی، نقطہ اعتدال پر فائز ہے، جو کسی خدا احد کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو پتہ کیسے چلا وہ ہے؟ اس کائنات کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، گردش لیل و نہار کو دیکھو، افق کو دیکھو، رمق کو دیکھو، شفق کو دیکھو، سما کو دیکھو، مکان کو دیکھو، قندیلوں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، زمان کو دیکھو، مکان کو دیکھو، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھو، سمندروں میں کے سینے پر جاری ان کشتیوں کو دیکھو، ایک مرتبہ ان پھلوں کو دیکھو، ان پھولوں کو دیکھو، ان درختوں کو دیکھو، ان پتیوں کو دیکھو۔ کس نے رنگ بھر دیا ہے، کس نے خوشبو پیدا کر دی ہے، کس نے چمن کو کھلایا ہے، کس نے بو پیدا کر دی ہے۔ شاخ شجر پہ گل کھلا تو تیری ذوق نظر کے لیے، کائنات کی حسین گھنی پلکوں سے حسن کا رس ٹپکا تو تیری شیرینی اور ذائقے کے لیے، ہر چیز تیرے پروردگار عالم کے جمال کی آئینہ دار ہے۔ سورج کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا وہ ہے، چاند کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا وہ ہے، کائنات کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا وہ ہے۔ کون ہے؟ جب تم بیج کو زمین میں دفن کر دیتے ہو، کون ہے جو بیج کا سینہ چیر کر کر درخت کو اگا دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جو درخت پہ ثمرات ظاہر کرتا ہے، جس کی چھاؤں، گھنی چھاؤں میں تم بیٹھتے ہو،
پھلوں کو کھاتے ہو، اپنا علاج کرتے ہو، کون ہے؟ وہ وہی پروردگار عالم ہے جو انک علی کل شیء قدیر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ وہی ہے جس کے ہاتھوں میں ملک کی زمام ہے، وہ پروردگار ہے جس نے نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ کیسے پہچانے؟ نہ دیکھا جائے گا، نہ سنا جائے گا، نہ سونگا جائے گا، نہ چکھا جائے گا، نہ چھوا جائے گا۔ اس کی نشانیوں کو دیکھو عقل کی روشنی میں تو پتہ چلے گا وہ ہے۔ تو جب چاند اس کی نشانی، جب سورج اس کی نشانی، جب گردش لیل و نہار اس کی نشانی، جب ارض و سما اس کی نشانی، جب قندیلے اور سیارے اور یہ افق و رمق اور شفق اور زمان و مکان اس کی نشانیاں، تو وہ چہرہ جس چہرے پر صفات الہی جمع ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی کریمیت کو دیکھو اور اس کا کرم کا پتہ نہ لگا سکو، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھو اور پتہ نہ لگا سکو وہ کیسا رحیم و رحمان ہے۔ دیکھو کہ یہ قاتل کو دیتا ہے وظیفہ مگر عیب چھپا لیتا ہے، اس کی ستار العیوبی کو دیکھو تو پتہ چلے گا وہ کیسا ستار العیوب ہے۔ اس کا مطلب علی اللہ کا وہ اتارا ہوا اس زمین پر آئینہ ہے جس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، سب کو یقین ہے سورج چمک رہا ہے، سب کو سورج کی شعاؤں کی ضرورت ہے، اس کی تمازت اور حرارت کی ضرورت ہے، کہیں بدن سرد نہ پڑ جائے، لیکن ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہمارے زوال کا تقاضا، سورج یہاں آ نہیں سکتا، اس کے کمال کا تقاضا، ہم یہاں سے وہاں جا نہیں سکتے، وہ وہاں سے یہاں آ نہیں سکتا۔ پروردگار تیرے کمال کا تقاضا، تو کہیں آتا جاتا نہیں، میرے زوال کا تقاضا، میں یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا، تو رب کریم تو نے وہ آئینے اتارے ہیں کہ اگر آپ نے ایک آئینہ وہاں رکھ دیا باہر گلی میں تو وہ سورج کی شعاؤں کو لے گا، اپنی ایبلٹی کے لحاظ سے، اور سورج کی شعاؤں کو منعکس کر دے گا آپ تلک آپ کی کیپیبلٹی کے لحاظ سے۔ تو علی وہ آئینہ ہے جو مشیت سے حرارت و تمازت لیتا ہے اور اس میں نور الہی کی تجلیاں منعکس ہوتی ہیں، اور وہ بقدر ظرف و فہم، بقدر ظرف و فہم ان نور الہی کی تجلیوں کو آپ تلک منعکس کرتا رہتا ہے۔ بس نصیری سے یہی غلطی ہو گئی کہ اس نے آئینے کو سورج سمجھ لیا۔ اس نے آئینے کو سورج سمجھ لیا، سورج سورج ہوتا ہے، آئینہ آئینہ ہوتا ہے، لیکن اس آئینے کو معمولی آئینہ نہ سمجھنا، یہ تمہاری طرح گندا آئینہ نہیں، یہ وہ صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں انوار الہی کی تجلیاں منعکس ہو رہی ہیں۔ علی وہ آئینہ کہ اس کو دیکھو گے تو اسی کی تمازت اور حرارت محسوس ہونے لگے۔ اسی لیے غالب نے کہا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ دوست کون ہے؟ پروردگار۔ اور ندیم دوست، ندیم کون؟ بادشاہ کے پہلو میں بیٹھنے والا، بادشاہ کا دوست، بادشاہ کا صحابی، یہ ہوا ندیم۔ دوست کون؟ مطلق مجرد رب حق توحید صمدی دوست۔ اب دیکھیے غالب نے اسی تصور کا استعمال کیا ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے، پس منظر اس لیے اور تمہید اس لیے بیان کی تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں آ جائے کہ علی وہ آئینہ جس میں انوار الہی کی تجلیاں منعکس ہو رہی ہیں، ریفلیکٹ کر رہا ہے، مینیفیسٹ ہو رہی ہیں، آپ تک پہنچ رہی ہیں، کیونکہ آپ وہاں جا نہیں سکتے،
وہ یہاں آ نہیں سکتا. اس کو پہچاننا ہے تو اس نے نشانیاں بکھیر دی. اس نے کچھ نشانی ایسی بکھیری کہ جو اس کی آیت الکبریٰ ہے، سب سے عظیم ترین نشانی ہے. سورج نشانی، چاند نشانی، آفتاب رسالت نشانی، مہتاب ولایت نشانی. تجلیاں منعکس ہو رہی ہیں. اب ظرف چھوٹا ہے، جب عطا لامحدود ہو، ظرف محدود ہو تو ظرف چھلک جاتا ہے. آپ اگر ٹیوب ویل تو یہاں پہ ضرور ہوگا. اب اس کی جو دھار ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے گلاس لگایا اور فوراً بھر گیا اور چھلکنے لگا. کیوں؟ کیونکہ جب ظرف محدود ہو اور عطا لامحدود ہو تو ظرف چھلک جایا کرتا ہے. اب ظرف بشری نے جب لامحدود مشیت کی تجلیوں کو آئینے سے منعکس ہوتا ہوا دیکھا تو ظرف بشر چھلک گیا. لیکن سنبھلا کون؟ سنبھلے گا وہ جو عالم ہو، سنبھلے گا وہ جو عارف ہو. اب غالب کہتے ہیں دیکھو وہ ہے یہ ہے، لیکن ان کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اس کی آیت الکبریٰ ہے. علی کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آتا. علی کے بغیر، علی کے علاوہ کسی نے سمجھایا ہی نہیں اللہ کو. یا تو علی کے اوصیاء نے یا نبی کے اوصیاء نے. بھئی اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ ایک ہے، مگر وہ کیسا ہے یہ تو علی نے بتایا نا. تو غالب کہتے ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. یعنی جو ندیم ہے اس سے تو دوست کی بو آ رہی ہے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، بندگی علی کی کرتا ہوں، غلامی علی کی کرتا ہوں، عبادت پروردگار کی ہو جایا کرتا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو، مشغول حق بندگی بو تراب میں. 300 برس پہلے کے عالم دین تبریز کے رہنے والے آیت اللہ مہر علی تبریزی، یہ تبریز کے رہنے والے تھے. انہوں نے ایک نظم کہی ہے، امام زمانہ نے اس کی تائید کی ہے. خواب میں آ کر انہوں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ توحید کی سرحدوں کے اس پار میرے قدم چلے گئے. تو امام زمانہ خواب میں آئے اور اس قصیدے کی نظم کی مولا نے تائید کی کہ آپ کا حرف بحرف عین توحید ہے، عین ایمان ہے، جس کا مطلب یہ ہے. اب دیکھیے علی کی تعریف تو قرآن مجید کی تلاوت کی طرح ہے، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے قرآن تو روح بشر محظوظ ہونے لگتی ہے. ملا مہر علی تبریزی کہتے ہیں ہا علی بشر کیف بشر، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. علی بشر تو ہے مگر کیسا بشر کہ رب نے اس میں تجلی بخشی اور اپنی صفتوں کا اظہار ذات علی کے ذریعے فرمایا. ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. علی بشر تو ہے مگر ایسا بشر کہ رب نے اس میں تجلی بخشی اور اپنی صفتوں کا اظہار ذات علی کے ذریعے فرمایا. اب 250 برس کے بعد ملا امینی آئے، یہ بھی تبریز کے رہنے والے تھے ایران. انہوں نے مصروں پر تضمین فرمائی، حضور مصروں پر تضمین فرمائی. اچھا یہ جو نظم ہے یہ عربی میں ہے اور جو تضمین ہے وہ فارسی میں ہے. ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. تجلی و ظہر. اب ملا امینی کہتے ہیں چے بشر، کیسا بشر. اب تضمین فرماتے ہیں مظہر اوصاف خدا، مطلع انوار خدا، بادشاہ ارض و سما، صاحب دستور و قضا.
حاکم فرمان و قدر، ہا علی بشر کیف بشر، ربہ فیہ تجلی و ظہر، چے بشر، کیسا بشر؟ مرشد جبرائیل امی، آئینہ خالق بھی، نور الہش بے جبیں، ناطق قرآن مبین، قاسم و فردوس و سخر، ہا علی بشر کیف بشر، ربہ فیہ تجلی و ظہر، کیسا بشر؟ چے بشر، مظہر اوصاف خدا، جو اس زمین پر اوصاف خداوندی کا مظہر ہے، مظہر اوصاف خدا، مطلع انوار خدا، جو نور ہدایت کی پہلی کرن ہے، بادشاہ ارض و سما، جس کا اختیار و اقتدار عرش و فرش پر محیط ہے، بادشاہ ارض و سما، صاحب دستور و قضا، حاکم فرمان و قدر، ہا علی بشر کیف بشر، قضا و قدر پر جس کا اختیار ہے، ہا علی بشر کیف بشر، ربہ فیہ تجلی و ظہر، چے بشر، کیسا بشر؟ مرشد جبرائیل امین، جو استاد جبرائیل امین ہے، آئینہ خالق بین، جو اپنے رب کا اس زمین پر آئینہ ہے، نور الہش بے جبیں، جس کی پیشانی سے اس کے رب کا نور پھوٹتا ہوتا، نور الہش بے جبیں، ناطق قرآن مبین، جو زمین پر اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہے، قاسم فردوس و سقر، جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، ہا علی بشر کیف، ربہ فیہ، ربہ فیہ تجلی و ظہر، ہا علی بشر کیف بشر۔ ایک شاعر نے دو مصرے کہے ہیں، کہتے ہیں کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا، غلط نظر بھی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ غلط بھی دیکھو گے علی کو تو عام بشر نظر نہیں آئے گا، علی خدا نظر آیا۔ تو جب اوصاف خداوندی سمٹتے ہیں تو علی بنتا ہے، اور جب اوصاف علی سمٹتے ہیں تو عباس بنتا ہے۔ صفات الہی سمٹے تو علی، صفات علی سمٹے تو عباس۔ جسے اللہ معصوم بنائے اسے علی کہتے ہیں، جسے علی معصوم بنائے اسے عباس کہتے ہیں۔ کچھ اللہ کے ڈھالے ہوئے معصوم، کچھ علی کے ڈھالے ہوئے معصوم۔ علی کی ایثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کی مکمل تصویر کو عباس کہتے ہیں، مکمل تصویر کو عباس کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کے سامنے شیر بھی نہ ٹک سکے۔ دیکھیے جب شیر آتا ہے نا تو کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ، گھوڑا ہو، ہاتھی ہو، گینڈا ہو، سب بھاگ جاتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا جو کرنا ہے وہ شیر کو کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو جب شیر آتا ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں۔
عباس اس شیر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کے شیر بھی بھاگ جائے. اس شیر کا نام، کیونکہ ایک بھائی کے اصال ثواب کی مجلس اور بھائیوں نے منعقد کی ہے، جس شیر کو دیکھ کر شیر بھی بھاگ جائے. اچھا دیکھیے، دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اور اس کا نام رکھنا ہوتا تھا تو پیدائش کے بعد جب والد بچے کو دیکھتا تھا اور باہر نکلتا تھا، یہ کوئی خطابت کے جوش میں نہیں کہہ رہا، حقیقت ہے. آپ ابن کثیر پڑھیں، آپ طبقات ابن سعد پڑھیں، آپ رحیق المختوم کا مطالعہ کریں، یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ گھر سے باہر نکلے، خیمے سے باہر نکلے اور جس چیز پر نظر پڑی اس پر نام رکھ دیا جاتا تھا بچے کا. بچے کی ولادت ہوئی، باپ خیمے سے باہر نکلا بچے کو دیکھ کر، اب پتھر پہ نظر پڑ گئی تو ابن حجر نام رکھ دیا. یہ تاریخی حقائق بیان کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. دور جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا. باہر نکلے، مجمع پر نظر پڑ گئی تو ابن کثیر نام رکھ دیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ ابو سفیان کی نظر کس پہ پڑی تھی. ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم. لیکن بنی ہاشم دور جاہلیت میں بھی جانوروں پر نام نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان کا طریقہ تھا نام رکھنے کا. زیادہ سے زیادہ اگر نام رکھتے تھے تو شیر پر رکھتے تھے، نذیر، نزار، عدنان، لیث، قسورہ، عباس، غضنفر، یہ نام ان کے ہاں ہوا کرتے تھے، شیر پر نام رکھتے تھے. اب دیکھیں، عرب میں 40 قبیلے تھے، صرف 3 قبیلے ایسے تھے کہ جو خانہ بدوش نہیں تھے، ورنہ جتنے قبیلے تھے وہ خانہ بدوش تھے. ان کے اپنے مکانات نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ اپنے کاندھوں پر اپنا مکان لے کے چلتے تھے. لیکن بنی ہاشم اور بنی ثقیف اور ایک خاندان اور، یہ 3 خاندان ایسے تھے کہ ان کے اپنے ذاتی مکانات تھے. تو جب جناب عقیل کو مولا نے بلایا تو 3 شرطیں رکھیں. کہا مجھے ایک ایسی خاتون کی تلاش ہے کہ جو حسب میں اعلیٰ ہو، نسب میں بہتر ہو اور ذات البیوت ہو. حسب ذاتی صفتیں، نسب خاندانی صفتیں، اور ذات البیوت خود کا اپنا گھر ہو. وہاں میں عقد کرنا چاہتا ہوں. عقیل کون تھے؟ جو شجروں کو جانتے تھے. علی کون تھے؟ جن سے شجرے پہچانے جاتے تھے. عقیل کون؟ شجروں کو جاننے والے. علی کون؟ جن سے شجرے پہچانے جاتے تھے. کہا عقیل ایسا خاندان کا پتہ لگاؤ کہ جو حسب میں اعلیٰ، نسب میں بہترین اور ذات البیوت. دیکھیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ بات کیا ہو رہی ہے، لڑکی لانے کی، گھر میں خاتون گھر کے اندر لانے کی، جب بیٹی دینی ہوتی ہے تو شرائط زیادہ ہوتے ہیں، جب بیٹی لانی ہوتی ہے تو شرائط اس کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں. یہ سوچا جاتا ہے کہ جب خاتون گھر آ جائے گی تو یہاں کا جو طور طریقہ ہے اسے وہ اختیار کر لے گی. لیکن جب بیٹی دینی ہوتی ہے اغیار میں
تو شرائط کی لسٹ جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو. یہاں بیٹی دینے کی بات نہیں ہو رہی، خاتون لانے کی بات ہو رہی ہے. اتنے شرائط، بیٹی لانے کی بات اور اتنے شرائط، حسب میں اعلیٰ، نسب میں بہتر، ذات البیوت. تو جب بیٹی نہ لائے علی، خاتون نہ لائیں علی، جب تک یہ شرائط مکمل نہ ہو جائیں کہ حسب میں اعلیٰ، نسب میں بہتر، ذات البیوت، تو وہ کسی کو اپنی بیٹی کیا دے گا جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ حسب میں اچھا ہے کہ نہیں، نسب میں اچھا ہے کہ نہیں، ذات البیوت ہے کہ نہیں. ذات البیوت ہے کہ نہیں، حسب میں اعلیٰ ہے کہ نہیں. تو جو خاتون نہ لائے بنا شرائط کے، وہ بیٹی کیا دے گا بنا شرائط کے. اب جناب عقیل گئے، آپ نے تقریر کی، خاندانی بنی ہاشم کی فضیلتیں بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی فضیلت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب پروردگار عالم نے اپنا آخری نبی ہمارے خاندان میں مبعوث فرما دیا، اور اسلام کی کمر سیدھی نہ ہوتی اگر میرے بھائی علی ابن ابی طالب نے آگے بڑھ کر اسلام کی پشت پناہی نہ کی ہوتی. اسی علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. آپ کے جو والد تھے انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ فاطمہ کلابیہ سے کہہ دو. یہ خاندان کلابیہ، خاندان ثقیف، ام البنین جس خاندان کی، تو خاندان بنی ہاشم، یہ تین خاندان، خاندان کلابیہ، خاندان بنی ثقیف اور خاندان بنی ہاشم، یہ تین خاندان تھے جو ذات البیوت تھے. آپ کی والدہ گئیں اور آپ نے کہا بیٹی علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے. اب انہوں نے نہ ہاں کہا نہ نہیں کہی، بلکہ کہا امی جان میرا خواب سن لیجیے. کہا کیا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بہترین خوبصورت ایک باغیچے میں ہوں، پھول کھل رہے ہیں، چرند اور پرند چہچہا رہے ہیں، جھرنے بہہ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ سورج عرش سے فرش پر آ گیا اور اس باغ کا طواف کرنے لگا. اس باغ کا طواف کرنے لگا اور پھر چاند اور کچھ ستارے، 3 ستارے آسمان سے زمین پر اترے اور میری آغوش میں آ گئے. سورج نے اتر کے طواف کیا اور ایک چاند اور 3 ستارے عرش سے نازل ہوئے اور میری آغوش میں آ گئے. والدہ سمجھ گئیں کہ بیٹی راضی ہے، اس لیے کیونکہ جو سورج کو پلٹا سکتا ہے وہی چاند کو ام البنین کی آغوش میں اتار سکتا ہے. عقد ہوا اور پھر جناب عباس کی ولادت. عباس پروان چڑھنے لگے. عباس کو لوریاں نہیں سنائی گئی تھی بلکہ یہ تلقین کہ علی نے تجھے کس دن کے لیے مانگا ہے. جنگ صفین کا میدان کارزار گرم ہوا اور جیسے رسول اللہ نے علی کو سجایا تھا میدان خندق میں، آج امیر المومنین نے اسی انداز سے اپنے بیٹے کو سجایا. خود، بختر، زرہ، پٹکا، نالین، اپنا خود، اپنے بختر، اپنی زرہ، اپنا پٹکا، اپنے نالین عباس کو پہنا دیے. عباس کو دیکھیے، علی ہے معصوم اور معصوم کا لباس معصوم ہی کو فٹ آتا ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد اور حضرت یوشع ابن نون آپ کے وارث تھے، وصی تھے، ان کے بھی انتقال کے بعد بہت سال گزر گئے تو ایک نبی مبعوث ہوئے بنی اسرائیل میں، ان کا نام تھا حضرت اشمعیل. حضرت اشمعیل جن کے مقابلے میں جالوت آیا. جالوت بادشاہ تھا، وہ ڈھونڈنے کے لیے آیا
حضرت اشمعیل نے کہا بھئی کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ تو وہی نازل ہوئی کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، ایک کسان ہے، اس کو ہم نے منتخب فرمایا ہے، اس کو لے کے آؤ، وہی اس کا مقابلہ کرے گا۔ اس گاؤں میں حضرت اشمعیل پہنچے تو دیکھا ایک کسان ہے جو پھاوڑا چلا رہا ہے، گدال چلا رہا ہے۔ کہا اللہ نے تمہیں ہمارا حاکم مبعوث فرمایا ہے، اے طالوت۔ طالوت کون تھے؟ کسان تھے، غریب کسان۔ اللہ نے تمہیں مبعوث فرمایا۔ اب لے کر آئے، بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا، اللہ نے مبعوث فرمایا تمہارا حاکم۔ کہا ہم اس کو حاکم کیسے مانیں؟ یہ تو غریب ہے، یہ تو نادار ہے، اس کے بعد دولت نہیں، ثروت نہیں، سونے اور چاندی کے سکے نہیں، ہم اس کو حاکم نہیں مانتے۔ اب سورہ بقرہ میں اس کا اعلان ہوا ہے کہ حضرت اشمعیل نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو تمہارے اوپر حاکم اور مصطفیٰ اور چن لیا ہے اس لیے کیونکہ وہ علم میں تم سے افضل ہے، وہ شجاعت میں تم سے افضل ہے۔ مبعوث فرمایا ہم نے طالوت کو تمہارے اوپر، کیونکہ طالوت علم میں زیادہ ہے اور شجاعت میں زیادہ ہے۔ یہ معیار بنے گا کہ وہ علم میں افضل ہو، شجاعت میں افضل۔ اب جنگ شروع ہو گئی، طالوت چلے گئے اور جالوت آ گیا، لڑائی ہونے لگی جنگ، لیکن جالوت حاوی ہو گیا۔ جب حاوی ہونے لگا تو کچھ ملائکہ اللہ کی مدد پہنچی، تابوت سکینہ جسے کہا جاتا ہے، تابوت سکینہ لے گی۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ سکون دینے والا تابوت، صندوق، یعنی اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی نشانیاں موجود تھیں، آپ کی زرہ کا خود، بختر، آپ کے کپڑے، آپ کی تلوار، حضرت ہارون کی تلوار، تمام چیزیں، ان کی نشانیاں موجود تھیں۔ یہ ملائکہ لے کر آئے اور حضرت طالوت نے اور حضرت اشمعیل نے یہ کہا کہ یہ لباس موسیٰ کا جس پہ مکمل اترے گا وہ جالوت کا قاتل بنے گا۔ حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ میں آدھی حکومت بھی اسے دوں گا اور اسے اپنا داماد بھی بناؤں گا، کہ جس پر موسیٰ کا لباس فٹ آئے، مکمل اترے۔ اب سب نے کوشش کی کہ سپاہی نے، کسی کو لباس مکمل آئے، اترا نہیں اس کے جسم پر۔ اب 13 برس کے حضرت داؤد آئے۔ حضرت داؤد نے 13 برس کے تھے اور 65 برس کے حضرت موسیٰ کا لباس جب پہنا تو 13 برس کے داؤد کے 65 برس سن والے موسیٰ کا لباس مکمل آ گیا، اس لیے کیونکہ معصوم کا لباس معصوم ہی کو فٹ آتا ہے۔ اگر عباس عصمت سے خارج ہوتے تو علی کا لباس حضرت عباس کو مکمل نہ ہوتا۔ 62 برس کے ہیں علی، اور 11 یا 13 برس کے سن ہے جناب عباس، اور حضرت عباس کو بٹھایا، سجا کے سوار کے گھوڑے پر بٹھائے۔ اب شاعر کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی۔ شاعر کہتا ہے نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک۔ ایک تصور یہاں یہ تھا کہ جو دنیا ہے وہ گائے کے سینگ پر گھوم رہی ہے، گائے کے سینگ پر گھوم رہی ہے گاوے زمین، اور جب وہ بدلتی ہے سینگ تھک جاتی ہے تو زلزلہ آنے لگتا ہے۔ اچھا جہاں زمین پر سینگ ہے تو وہاں دباؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب عباس نے نیزہ مارا تو زمین کے نیچے جو سمندر کے اندر ماہی تھی، مچھلی تھی، اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ جگہ گاوے زمین ہے۔ نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک۔ اسے لگا یہ مقام ہے جہاں گائے کا سینگ چبھ رہا ہے،
تو مجھے دباؤ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ گائے کا سینگ نہیں تھا، وہ عباس کا نیزہ تھا۔ اب دیکھیے اس تخیل کو، مصنوعی تخیل کو دبیر نے کیسے استعمال کیا۔ نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک۔ پانی پلا، بس الحفیظ کہہ کے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس الحفیظ کہہ کے، اب دیکھیں آخر کے جو دو مصرے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خراج عقیدت کربلا تک پہنچے، جناب عباس کے روضے تک، تاکہ فرزند رسول خوش ہو جائیں، امام حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں۔ نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک۔ غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا ابو تراب آ کر بچا لے زمین۔ غل تھا غل تھا غل تھا، الٹ چکا ہے جری آستین، یا ابو تراب آ کر بچا لے زمین کو، یا ابو تراب آ کر بچا لے زمین کو۔ عباس کا مقصد دین کا تحفظ، عباس کا مقصد حسین کا تحفظ، مقصد حسینی کا تحفظ ہے جناب عباس کا مقصد۔ شجاعت کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار نکال کے سروں کو کاٹ دینا، جب ضرورت پڑے شجاعت یہ ہے جب ضرورت پڑے تو تلوار میان سے نکل آئے، اور جب ضرورت نہ ہو تو وہ میان کے اندر ہی رہے۔ دونوں کیفیتیں، کبھی صلح کبھی جنگ، کبھی تلوار کو کھینچ لینا، کبھی تلوار کو میان سے نہ نکالنا۔ یہ حکمت عملی ہے، یہی سبب ہے کہ امام حسین نے قیام کیا لیکن امام حسن نے قیام نہیں کیا۔ امام حسن نے صلح کی، قیام کیوں نہیں کیا؟ اس وقت صلح کی ضرورت۔ امام حسین نے صلح کیوں نہیں کی؟ اس وقت قیام کی ضرورت ہے۔ نہ قیام مقصد ہے نہ صلح مقصد ہے، دین کا دفاع کس چیز سے ہو رہا ہے؟ اگر صلح سے ہو رہا ہے تو صلح کی جائے گی، قیام سے ہو رہا ہے تو قیام کیا جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ ہر امام نے قیام نہیں کیا، صرف امام حسین نے قیام۔ پھر ائمہ نے قیام سے انکار کر دیا کہ ہم قیام نہیں کریں، بلکہ جب چھٹے امام کا دور تھا تو ہارون رشید خلیفہ تھا، بہت ظالم اور جابر تھا، اور آپ کے ایک شیعہ تھے بہت مقبول تھے، بہت عالم فاضل قابل، لیکن تقیہ میں رہتے تھے۔ لیکن تقیہ ہمارے دین کی حقیقت ہے کہ آپ اپنے ایمان کو چھپائے رکھیں۔ نفاق اور ہوتا ہے، نفاق یہ ہے کہ دل میں حق کے لیے نفرت ہو، اظہار کریں محبت کا، جھوٹا، یہ نفاق ہے۔ لیکن تقیہ کا ہے کہ مقاصد اور جان کے تحفظ کے لیے آپ کے جو دل میں ہے اسے ظاہر نہ کریں۔ تو تقیہ ہمارے دین کی حقیقت ہے، جس نے دین کا تحفظ کیا۔ دیکھنا یہ کہ حالات کیسے ہیں۔ اب چھٹے امام کا دور ہے، ہارون رشید ظالم اور جابر ہے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں یقطین، یقطین کے بیٹے تھے علی۔ زمانہ سمجھتا تھا کہ یہ غیر شیعہ ہیں لیکن بہت قابل تھے، بڑے چڑھتے تھے قابلیت کے۔ تو ہارون رشید نے آفر دیا علی ابن یقطین کو کہ وزیر بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ۔ حکومت کس کی؟ ظالم کی، جابر کی۔ حکومت کون سی؟ باطل حکومت۔ اور
آفر کیا آ رہا ہے کہ وزیر منسٹر بنو. اب رات کی تاریکی میں چھٹے امام کے پاس صحابی آیا. دیکھیے مومن جو ہوتا ہے اس کی صفت ہوتی ہے کہ وہ زیرک ہوتا ہے, چالاک اور عقل مند ہوتا ہے. توجہ, کہاں کس چیز کی ضرورت ہے یہ پیش نظر رہے. اس نے کہا مولا باطل حکومت ہے, ظالم اور جابر بادشاہ, لیکن اس نے حکم دیا, اس نے مجھے آفر دیا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں, کیا کروں؟ آپ کے ذہنوں میں کیا ہے؟ مولا کیا جواب دیں گے؟ مولا نے کہا فوراً بن جاؤ. مولا باطل حکومت, جابر سلطان. کہا تمہیں نہیں معلوم موسیٰ سے پہلے جناب حزقیل اللہ کے نبی تھے, فرعون کے دربار میں تقیے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, آل فرعون میں ان کا شمار ہوتا تھا, لیکن اللہ کے نبی تھے, اللہ کے تقیتاً وہاں موجود. مولا کیوں قبول کروں ظالم کی حکومت؟ 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر تم وزیر بن جاؤ گے تو بہت سارے شیعہ ایسے ہوں گے جن کی جانیں بچ جائیں گی تمہاری بنا پر, یعنی قوم کا تحفظ ہوگا, پہلی چیز. دوسری چیز کہا جو تمہاری قوم کے دبے کچلے لوگ ہیں تم انہیں مالی امداد پہنچا سکو گے. کہا مولا تیسری چیز؟ کہا تیسری چیز یہ کہ ظالم کیا منصوبہ بنا رہا ہے تم اس سے واقف رہو گے اور ہمیں بتا سکو گے کہ ظالم نے ہمارے خلاف کون سی منصوبہ بندی کی. 3 وجوہات امام نے بتائے. اور بعض روایتوں میں بہار الانوار وغیرہ میں ایک اور ہے وجہ. امام نے کہا قید سے اور آگ کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے. تمہیں آگ سے جلا کے مار دیا جائے یا تمہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے کیونکہ تم علی کے شیعہ ہو, تم اس سے بچ جاؤ. لیکن یہ 3 اہم چیزیں کہ قوم کا تحفظ ہوگا, مالی امداد پہنچے گی, پس ترین لوگ کی حکومت کی سختی ہے, اور تم رازوں سے واقف رہو گے کہ وہ کون سی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. وزیر بن گئے. اب بہت سے لوگ چڑھاتے تھے سلطان کو, امام کا آدمی ہے, بنا ہوا ہے, بنا ایسا رہتا ہے جیسا آپ کا چاہنے والا ہے. ایک بار حاکم نے بڑا قیمتی لباس اس کو دیا, علی ابن یقطین کو. انہوں نے جا کے امام کی خدمت میں پیش کر دیا, امام نے قبول کر لیا. اب کسی کو پتہ چل گیا, لیک ہو گئی بات, حاکم سے چغلی کر دی کہ آپ نے جو لباس دیا تھا نا وہ تو چھٹے امام کو پہنچا دیا ہے اس نے. کہا اچھا ہم تفتیش کروائیں گے. ادھر ہی ایک دن گھر پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ امام نے جو تحفے دیے تھے وہ واپس کر دیے, لباس بھی واپس کر دیا. رونے لگے, سمجھے امام ناراض ہو گئے مجھ سے, تحائف واپس کر دیے, لباس بھی واپس کر دیا. انہوں نے روتے روتے صندوق میں وہ رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد حکومت کے سپاہی آ گئے, وہ تحفہ کہاں ہے جو بادشاہ نے دیا تھا؟ کہا دیکھ لو صندوق کے اندر رکھا ہوا ہے, صندوق میں رکھا ہوا ہے. اب جو دیکھا بادشاہ بھی آ گیا. کہا حضور جو آپ نے تحفہ دیا تھا وہ یہ. کہا آج کے بعد سے کوئی مجھے علی ابن یقطین کے خلاف نہیں چڑھائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ امام نے تحفہ واپس, یہ حکمت ہے, یہ حکمت تھی. ایسے ہی علی ابن یقطین اور بھی اصحاب گزرے ہیں کہ اماموں نے ان کو اجازت دی کہ وہ باطل حکومتوں میں منصب کو اختیار کر لیں تاکہ قوم کا تحفظ ہو سکے. ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے, جو ہمیں جانتے ہیں, مجھے 10 برس ہونے والے ہیں لگ بھگ لکھنؤ میں رہ رہا ہوں, قیام پذیر ہوں, جانتے ہیں کہ ہم نے حکومتوں سے ٹکر لی ہے قوم کے لیے. ہم گھائل ہو چکے ہیں, اتنی بری طرح سے گھائل ہو چکے ہیں کہ اگر ہمیں فرسٹ ایڈ نہ ملتی تو شاید روح مفارقت کر جاتی. لیکن ہم نے نہ جان کی پرواہ کی, نہ مال کی پرواہ کی, نہ کسی اور چیز کی پرواہ کی. تو اگر ہماری سلو ہے تو ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں جس سے قوم کا تحفظ ہو سکے. لیکن ہماری نیت سے لوگ واقف ہیں جو ہمیں جانتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تقیتاً کہی جاتی ہیں. تقیتاً, وہ دل کی آواز نہیں ہوتی, وہ مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایسا کیا جائے.
لیکن اس کے نتیجے بعد میں برآمد ہوتے ہیں. انشاءاللہ کلب جواز صاحب ہوں اور جو ان کی حکمت عملی ہے ان قریب اس کے نتائج ظاہر ہونے والے ہیں. ایک ایسا مرتد قابض ہو چکا ہے آپ کی چیزوں پر کہ اگر اسے نہ چھڑایا گیا تو قوم کے حقوق قوم کو نہیں مل پائیں گے. آپ یقین مانیں آپ کی جائیداد، آپ کی جو عظیم سرمایہ ہے اوقاف کا، وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے. تو عزیزان ملت، یہ ائمہ کی تعلیم ہے کہ کہاں کیا بات کہنی ہے اور کیا کام کرنا ہے. نہ سلو مقصد ہوتا ہے، نہ جنگ مقصد ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے قوم کا تحفظ اور ان کی جان و مال کو محفوظ کر دینا. تو عزیزان ملت، جناب عباس ان کا مقصد قوم کا تحفظ اور اسی قوم کے دین کا تحفظ. جناب عباس وہ شجاع اور جری کہ جو علی کی مکمل تصویر، جس کی بازوؤں کی مچھلیاں مقتل کی خوریزی کی منتظر تھی، مگر صفین کے بعد عباس کو اب تلوار چلانے کا موقع نہ مل سکا. حسن شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے، جناب عباس کو تلوار چلانے کا موقع نہ ملا. عزادارو، امام سے سوال بیعت کیا گیا اور جب سوال بیعت ہوا تو عباس کا ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پر جا کر رکا. امام حسین نے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا. عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے. عباس لہو کے گھونٹ پیتے رہے، مکہ آ گئے. عباس نے محسوس کیا کہ حاجی احرام میں خنجر چھپا کے آیا ہے میرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے. کیسے ممکن ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو قتل کر دے؟ کہیں عباس کو جلال نہ آ جائے. تو حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، چھوڑ دیا مکہ، چلے کوفے کی طرف چلے. مسلم کو بھیجا تھا. رات دن جناب مسلم کی یاد دلوں میں باقی ہے. نہ جانے مسلم کا کیا ہوا ہوگا. ایک ناقہ سوار نظر آیا. عباس سے کہا عباس اس سے پوچھو شاید مسلم کا پتہ جانتا ہو. عباس نے اسے روکا اور پوچھا کہ مسلم کا پتہ جانتے ہو؟ کہا میں فرزند رسول سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولا کے نزدیک آیا. اس نے اپنا امامہ اتار کے مولا کے قدموں میں رکھ دیا. مولا جب چلا تھا تو مسلم کے لاشے میں بچے رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹ. ایک کوہرام برپا ہو گیا. جناب عباس کی سگی بہن جناب رقیہ ایک مرتبہ کہتی ہیں بھیا عباس، پردیس میں میری مانگ اجڑ گئی، میرے ہاتھوں میں تلوار رہی. عباس کا ہاتھ عازم بن کے قبضہ شمشیر پر جا کر رکا. بہن تیری عظمتوں کی قسم، اگر مسلم کا بدلہ کوفے میں خون نہ بچ. حسین نے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا. عباس تجھے ہمارے حق کی قسم تلوار نہ چلانا. عباس لہو کے گھونٹ پیتے رہے. کربلا کی زمین آ گئی. حر کے لشکر نے روکا. جناب عباس سے حسین نے کہا عباس جنگ میں پہل نہیں کرنا. عزیزان ملت، پانی بند کر دیا گیا. خیمے ہٹانے کا حکم صادر ہوا. خیمے ہٹا لو سکینہ کے فرات کے کنارے سے. ذہنوں میں رہے کہ مدینے سے مکہ اور مکہ سے لے کے کربلا تک امام حسین جناب عباس کو روکتے چلے آ رہے تھے. عباس تلوار نہیں چلانی، عباس تلوار نہیں چلانی، جنگ میں ہم پہل نہیں کرتے. عزیزان ملت، عباس خیمے میں تھے اور ظالم کا حکم صادر ہوا خیمے ہٹاؤ فرات کے کنارے سے. خیمے ہٹاؤ. کس کا خیمہ؟ سکینہ کا خیمہ. عباس کے کانوں میں یہ آواز آئی تو علی کا بفرا ہوا شیر خیمے سے بے اختیار باہر نکلا. ظالم علی اکبر سے بات کر رہا تھا. اکبر سے عباس کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں نکل رہی تھی. عباس نے علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اکبر کو پیچھے ہٹا کے کہا تو مجھ سے گفتگو کر. عزادارو، یہ وہ منزل تھی جب حسین نے بھی کوشش نہیں کی عباس کو روکنے کی. سیدھے خیمے میں جا کے کہا زینب عباس کو جلال آ گیا. عزادارو، بلا تشبیہ
عباس کا ہاتھ اعظم بن کے قبضہ شمشیر پر، سامنے ظالم ہے۔ فضہ دوڑی ہوئی آئی، فضہ نے سر جھکا لیا۔ عباس نے جب فضہ کو دیکھا نا تو ایک مرتبہ ہاتھ عباس کا قبضے پر تھا شمشیر کے۔ اس سے پہلے کہ عباس تلوار سونت کر جنگ کی گہرائیوں میں ڈوب جاتے، فضہ کو دیکھا، فضہ نے ادب سے سر جھکایا۔ عباس نے پوچھا شہزادی کا کوئی پیغام ہے کیا؟ عزادارو ضبط و تحمل جناب عباس کا، ایسی کیفیت میں ضبط و تحمل ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اے علی کے شیر، اے حسین کے بھائی، عزادارو بس نہ جانے، سر اٹھا کے میری طرف دیکھیے گا عزادارو، مصائب ہو گئے، سر اٹھا کے میری جانب دیکھیے گا۔ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل فرمائے، رب کریم آپ کے آنسوؤں کو حسین کے ساتھ شہید ہونے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ عزیزان ملت، نہ جانے فضہ نے عباس کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ وہ ہاتھ جو قبضہ شمشیر پر تھا اب وہ کانپنے لگا۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا فضہ شہزادی سے کہہ دو سر سے ردا نہ اتارے۔ زینب نے فضہ سے کہا فضہ عباس سے کہہ دینا اگر تلوار چلائی تو زینب سر سے ردا اتار دے۔ عزادارو وہ ہاتھ جو قبضہ شمشیر پر تھا اب اس میں لرزہ طاری ہوا۔ اے شہزادی سے کہہ دو فضہ سر سے ردا نہ اتارے، عباس تلوار نہیں چلائے۔ لہو کے گھوٹ عباس پیتے رہے، تلوار چلانے کا موقع نہ ملا۔ جناب عباس کے کانوں میں وہ آواز آنے لگی جو عباس سننا نہیں چاہتے تھے، چچا جان العطش۔ جب بھی عباس کے کانوں میں یہ آوازیں آتی عباس حسین کے چہرے کو دیکھنے لگتے، جب اذن بغا نہ پاتے تو جری کا سر جھک جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ عزادارو شب عاشور آ گئی، پیاسوں نے ضبط نہیں کھویا، فرات والوں نے ضبط کھو دیا۔ 30,000 کا لشکر عرض کربلا کو دہلاتا ہوا ایک ساتھ چلا۔ سرحد پر علی کا بیٹا عباس موجود تھا۔ جب اس ظلم کے سیل رواں کو آتا ہوا دیکھا تو عباس نے آواز دی جو جہاں ہے وہ وہیں رک جائے، میں ہوں علی کا شیر۔ بندوں سے دریا رک جایا کرتے لیکن ظلم کے سیل رواں کو تو عباس کی ایک آواز نے روکا تھا۔ 30,000 کے کسی فرد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سرحد کو عبور کر سکے۔ عباس نے کہا جو جہاں ہے وہیں رکا رہے۔ پسر سعد نے کہا جنگ یا بیعت؟ جنگ کے نام سے علی کے بیٹے کے سوکھے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، تو بیعت کے نام سے ایک مرتبہ پیشانی کے نقوش بھرنے لگے اور آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ ہو گئیں۔ علی کے بیٹوں کو جنگ سے کس نے ڈرایا ہے؟ میں جا رہا ہوں اپنے مولا سے اذن بغا لینے، جو جہاں ہے وہیں رکا رہے۔ عباس کی نظروں نے ایک اخلاقی سرحد کھینچ دی اور کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ سرحد کو عبور کرے۔ اب جناب عباس عزادارو حسین کے خیمے میں نہیں گئے بلکہ بی بی زینب کے خیمے میں گئے اور ایسے بیٹھ گئے جیسے تشہد کی حالت میں، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ کہا شہزادی حملہ ہو گیا۔ عباس کے اس جملے میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ میرا مولا مجھے روکتا چلا آ رہا ہے نا کہ جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ شہزادی جنگ میں پہل ہو گئی، اجازت دے دو، بنی امیہ کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ کبھی سرحدوں کو عبور نہ کر سکے۔ عزادارو نسوانیت جو ان حالات میں ٹوٹ جاتی ہے، وہ زینب کیا کہ جو ان حالات کا شکار ہو جائے۔ زینب نے کہا عباس ہم بنا امام وقت کی مرضی کے کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے۔ جناب زینب آگے آگے چلی، جناب عباس سر جھکا کے ان کے پیچھے پیچھے چلے، امام حسین کے خیمے میں پہنچے۔ امام حسین چوبے خیمہ سے
سر لگائے ہوئے غنودگی کی عالم میں لیٹے ہوئے ہیں۔ بہن نے بھائی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا بھیا حملہ ہو گیا۔ حسین نے آنکھ کھولی اور یہ فقرہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی کی بیٹی جانتی ہے اس کے کیا معنی ہے۔ زینب کو غش آیا اور زینب زمین پر گر گئی۔ ارے اگر حسین کے پاس پانی ہوتا تو چھڑک کے ہوش میں لاتے۔ زینب کا سر زانوں پہ رکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زینب کے رخساروں پر ٹپکے، زینب نے آنکھیں کھول دی اور ایک فقرہ کہا۔ حسین نے کہا اے میری ماں جائی، اے میری بہن زینب، اگر دل اتنا کمزور رکھا تو شام اور کوفے کی منزلیں کیسے تھے؟ عزادارو وہ زینب کا کمزور دل، زینب کا وہ نحیف دل جو لفظ انا للہ کی تاب نہ لا سکا۔ اب حکم امام، خیمے جل گئے، زینب کو غش نہیں آتا، لاشیں پامال ہو گئی، زینب کو غش نہیں آتا، سر تن سے جدا ہو گئے، زینب کو غش نہیں آتا، بازو بند گئے، زینب کو غش نہیں آتا۔ دیار با دیار، کوچہ با کوچہ، سجے ہوئے بازار، شرابی کا دربار، زینب کو غش نہیں۔ دل اتنا کمزور رکھا زینب۔ ہاں میرے ماں جائے، اے وقت کے امام، تیرا حکم ہے، اب قیامت گزر جائے گی زینب پر مگر زینب کو غش نہیں آئے گا۔ اب حسین نے عباس کے چہرے کی طرف نظر ڈالی جس پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ جناب عباس سے پوچھا عباس حملہ ہو گیا؟ عباس مسکرا کے کہتے ہیں ہاں بھیا حملہ ہو گیا، مجھے آقا اجازت دے دیجئے، بنی امیہ کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ سرحدوں کو کبھی عبور نہ کر سکیں گے۔ حسین کا فقرہ سنیں گے؟ عزادارو ایک مرتبہ کہتے ہیں اے عباس ہماری جانیں تجھ پر قربان ہو جائیں، ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لے۔ عزادارو عباس نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھ کے کہا آقا میں اور ان سے مہلت، آقا میں اور ان سے مہلت۔ حسین نے فقرے بدل کے کہا عباس تجھے ہمارے حق کی قسم۔ بس عزادارو عباس نے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جیسے ہی عباس چلے ہیں حسین نے عمامہ اتارا اور ہاتھوں پر رکھ لیا۔ میں کہوں مولا خاندان بنی ہاشم کا یہ دستور ہے، جب کوئی مر جاتا ہے، جب میت نکلتی ہے تو عمامہ ہاتھوں پر آ جاتا ہے، مگر خدا نخواستہ عباس ابھی زندہ ہے، عمامہ ہاتھوں پر کیوں ہے؟ بس حسین کہیں گے یہ عباس نہیں جا رہا، یہ عباس کی وفاؤں کا جنازہ، یہ عباس کی تمناؤں کا خون ہو رہا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزادارو یہ تو جناب عباس کا ذکر تھا، ایک بچے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا سن 4 برس کا تھا، جو مدینے کی گلیوں میں اپنے باپ کو یاد کر رہا تھا۔ کب آئے گا میرا بابا؟ میرا بابا عراق سے کب پلٹے گا؟ عزادارو اسی اسنا میں منادی نے ندا دی، کہنے والا یہ کہتا ہوا سنائی دیا مدینے والو مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں، خاندان رسالت تباہ ہو گیا، فرزند رسول قتل ہو گئے۔ بشیر آگے آگے، مدینے والے روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلے۔ بشیر کہتا ہے اسی اسنا میں ایک 4 برس کا خوبصورت بچہ میری نگاہوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنا حسین بچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اس کی بڑی بڑی سیاہ نرگسی آنکھیں تھیں، اس کے حسین گھونگھر والے بال اس کے رخساروں پر لہلہا رہے تھے۔ اس نے بڑے معصوم انداز میں مجھ سے سوال کیا شیخ کیا عراق سے قافلہ آیا ہے؟ بشیر کہتا ہے ہاں میرے لال عراق سے قافلہ آیا۔ بچہ پلٹ کے پوچھتا ہے کیا اس قافلے میں میرا بابا بھی آیا ہے؟
ارے اگر میرا بابا آیا ہو تو اپنی دادی سے کہوں میرے سر میں تیل لگا دے، میری آنکھوں میں سرما لگا دے، مجھ کو نیا لباس پہنا دے۔ بشیر کہتا ہے میرے بچے تو کون ہے، تجھے کس کا انتظار ہے؟ بس بچے نے کہا شیخ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں فضل ہوں، میں عباس کا بیٹا۔ میں عباس کا بیٹا۔ فضل کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سر جھکا لیا۔ نبوت کے گھرانے کا پروردہ یہ بچہ سب کچھ سمجھ گیا۔ زمین میں بیٹھا، گریباں کو چاک کیا، آستینوں کو پلٹا، خاک اٹھائی، سر پہ ڈالتا جاتا تھا۔ ارے کیا میں یتیم ہو گیا، کیا میرا بابا عباس مارا گیا؟ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ رب کریم ذکر کو بطور عبادت قبول فرما۔ فرش زبر بیٹھنے والے مومنین کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما، جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمارے نوجوانوں کو وہ توفیق عنایت فرما کہ جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے، خدا نخواستہ کوئی شریعت کا پابند نہ ہو سے شریعت محمدی کا پابند ہو، خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہوا عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما، غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے، پرچم توحید اور ولایت کو سربلندی عطا کر، عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں، ہماری زیارت گاہوں کی اور دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما، رب کریم مرحوم کے درجات بلند فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی صحت آبرو اور رزق میں کثیر اضافہ عطا کر، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قمر عباس صاحب ابن فقیر حسین صاحب کی روح کو ثواب